اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی بندے کو کامیاب کر دیتی ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، ناکام بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے بڑی ایک مشہور حکایت کئی دفعہ میں نے پہلے ہی بیان کی ہے، لیکن آج میں اپنے اعتکاف والوں کی یہ نظر کرتا ہوں۔ حکایت دلچسپ بھی ہے اور بڑی سبق آموز بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران نہ ایک دنیا دار جھوٹا آدمی، دنیا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والا، جب اس نے دیکھا نہ کہ مسافر بڑا نہ شکل و شباہت والا، اس کے پاس ساز و سامان بھی ہے، اس نیت سے وہ نہ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا کہ اگر میرا تو لگ جائے تو میں ان سے کوئی جو بھی مال وغیرہ ہے وہ بٹور دوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کے آ کر کہنے لگا کہ میں بھی تمہارا ہم سفر بننا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پرکھ لیا، کہا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جھوٹ نہیں بولنا، اگر تم جھوٹ بولو گے تو میرا تمہارا ساتھ نہیں رہ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہم سفر بنا لیا، سفر کا آغاز ہوا، چلتے رہے تو جہاں پہ بھوک لگی نا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ کہا کہ او بھی بیٹھ کر نہ کھانا کھا لیتے ہیں، تم کتنا کھانا کھاتی ہو؟ اس نے کہا میں حضور 1 روٹی سے زیادہ نہیں کھاتا۔ آپ نے دسترخوان بچھایا، 1 روٹی اس نے کھا لی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، 1 روٹی ابھی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وضو کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب جب عبادت کر کے واپس آئے، دیکھا وہ روٹی غائب ہے، وہ بھی کھا گیا۔ پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تیسری روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا جی مجھے پتا نہیں، جھوٹا آدمی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں آگے چلتے ہیں۔ پھر سفر کا آغاز کیا، چلتے چلتے نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا معجزہ اس کو دکھایا، ایک ہرن کے بچے کو اپنے پاس بلایا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، پکایا، اس کو بھی سیراب کر کے کھلایا، خود بھی سیر کھایا، اور اس کو کہا بھی اب تمہارے پیٹ میں ہرن کے بچے کا گوشت موجود ہے؟ اس نے کہا جی موجود ہے۔ کہا اس ساری ہڈیوں کو اکٹھا کرو۔ جب ساری ہڈیاں سے اکٹھی کی، کہا قم باذن اللہ، وہ ہرن کا بچہ زندہ ہو کر دوڑنے لگا۔ کہا کہ آپ دیکھیں تمہارے پیٹ میں بھی ہرن کے بچے کا گوشت ہے، میرے پیٹ میں بھی اس کا گوشت ہے، لیکن اللہ کی شان قدرت دیکھیں، وہ ہرن کا بچہ دوڑ کر جا رہا ہے۔ اب اللہ کی اس شان قدرت کو دیکھتے ہوئے اب بتا ساجد تیسری روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر آگے سفر کا آغاز کیا، آگے نہ دریا آ گیا، کہا آؤ بھی دریا کو عبور کرتے ہیں۔ کہنے کہا حضور اتنی موجیں مارتا ہوا دریا بہ رہا ہے، یہ ہمیں بھا کر لے جائے گا۔ آپ نے کہا اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا، دریا میں قدم رکھا، اللہ کی شان قدرت سے اس طرف کا پانی ادھر رک گیا، اس طرف کا پانی ادھر، درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو جب دریا عبور کروایا، کہا کہ اس رب کی شان قدرت کو مانتے ہوئے جس نے اس طرف کا پانی بھی ادھر کھڑا کر دیا، اس طرف کا پانی ادھر کھڑا کر دیا، ہمارے لیے خشکی کا راستہ بنا دیا، اب اس شان قدرت کو مانتے ہو بتاؤ تیسری روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا جی مجھے پتا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دنیا دار ہے، اب دنیا کی مثال دے کر نہ اس کو پوچھتا۔ جب آگے گئے نا تو آگے ریتلا کا علاقہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھی اس ریت کے نا 3 ڈیریاں بناؤ، ایک جیسی 3 ڈیریاں بنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھونک ماری، اللہ کی شان قدرت سے 3 ڈیریاں سونا بن۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ سونا جناب یہ پیدا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا کہ حضور 1 ڈیری اگر مجھے مل جائے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھئی تیرے لیے بنائی ہے، اب تو مجھے بتا 1 ڈیری جو سونے کی تیری، 1 سونے کی ڈیری ہے میری، اور تیسری سونے کی ڈیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب وہ فوراً بول کر کہنے لگا حضور میں بھول گیا تھا، وہ تو تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جھوٹا آدمی ہے، اب تیرا میرا ساتھ نہیں چل سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھوڑا، کہا کہ تو دنیا دار ہے، یہ دنیا تو سنبھال، اب میں آگے چلتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آگے چلے گئے وہ بڑا خوش، اس نے کہا کہ اتنا سونا مل گیا ہے، ساری زندگی عیش و آرام سے گزاروں گا۔
اب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھے ہی ہے تو ادھر سے نہ دو ڈاکو آ گئے، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں۔ وہ کہنے لگا بھئی، وہ آ کر کہنے لگے کہ اس جنگل کے مالک ہم ہیں، تم کدھر سونے کے مالک بن رہے ہو؟ پیچھے ہٹو ورنہ تمہاری نہ گردن تن سے جدا کر دیں۔ اب ان کے نہ قدمی گر پڑا، کہنے لگا بھی اس طرح نہ کرو، ہم تینوں آدمی ہیں اور تین ہی سونے کی ڈیریاں ہیں، ایک ایک تقسیمی کر لیتے ہیں اور تینوں کی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزر جائے گی۔ اب اتفاق ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے یار اتنا سونا مل گیا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس طرح کرتے ہیں پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر سفر کا آغاز کریں گے، اپنا اپنا سونا لے کر چلے جائیں۔ اب جو دو آدمی آئے تھے ان میں سے جو کمزور تھا نا، اس کو انہوں نے بھیجا بھی جاؤ جا کر تم بازار سے کھانا خرید کر لاؤ۔ اب وہ جو جانے والا تھا نا، اس نے کہا خود تو چھاؤں میں بیٹھ گیا ہے، مجھے گرمی میں انہوں نے دوڑایا ہے، اب میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ اب وہ بھی دھوکہ باز تھا، اس نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، اس کھانے میں زہر ملا کر ان کو کھلاتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے، سارا سونا میں سنبھال لوں۔ اب جو کھانا لے کر لینے والا جا رہا تھا نا، تو پیچھے سے نا پہلے جو دھوکہ باز جھوٹا تھا، اس نے اس کو کہا کہ یہ جو جس کو تم نے بھیجا ہے تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، کہ تمہارا بھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا تو ملازم ہے۔ اس نے کہا بھئی تم اچھی عقل مند آدمی ہو، ملازم کو بھی برابر کوئی حساب بانٹ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا جیسے ہی وہ کھانا لے کر آتا ہے نا، اس کو ایسے ہی اس کو نہ حملہ آور ہو کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں اور سارا سونا ہم سنبھال کر لیں گے، آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ اب جو کھانا لے کر لینے جا رہا تھا نا، اس نے اس میں زہر ملا دیا۔ جیسی کھانا لے کر آیا، یہ دونوں اس کے اوپر جھپٹ پڑے، اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کو مارنے کے بعد بڑی تسلی سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ جب کھانا انہوں نے کھا لیا، زہر نے اپنا اثر دکھایا اور دونوں کے منہ سے خون بہنا شروع ہوا اور پھر چیخنے لگے، چلانے لگے، کہنے لگے کہ کاش کوئی بندہ یہ سارا سونا ہم سے لے لے اور ہماری جان بچا لے۔ کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ ماجرا عجیب ہے، ایک بندہ ادھر مرا پڑا ہے، دو ادھر مرے پڑے ہیں اور یہ سونا بھی ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں دھوکہ باز ہیں، تینوں جھوٹے ہیں اور تینوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دہی ایک دوسرے کو دی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ دنیا پھر بھی ادھر موجود ہے اور یہ تینوں ادھر موجود نہیں ہے۔ تو اس حقیقت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس دنیا کو ہم حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ دنیا پھر بھی ہمیں نہیں ملتی۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جو بندہ سچا ہوتا ہے حقیقت میں اسی کو اللہ کریم کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے امیر قریب جو دھوکہ دہی سے اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ساری دولت مجھ پہ لٹا دو، لیکن ساری دولت لٹانے کے باوجود وہ دولت اسرائیل علیہ السلام کا راستہ نہیں روک سکتی۔ تو اس لیے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تاکہ اللہ کریم ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب بنا دے اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔